جسٹس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک ہمایوں دلاور کا فیصلہ، چیف جسٹس آپ پاورفل ہیں یا ہمایوں دلاور پاورفل ہے؟ ہمارے نظریے کے مطابق آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں، آپ پاورفل ہونے چاہیے، لیکن شرم کی بات ہے آپ پاورفل نہیں رہے۔ اگر نہیں رہے تو آپ اس کا ہمیں بتائیں کہ کیوں نہیں رہے۔ اگر آپ پاورفل ہیں تو ہمایوں دلاور کی انکوائری کی جائے۔ آج بھی خان فولاد کی طرح چٹان کی طرح کھڑا ہے، اس کا ہمیں میسج ہے کہ گھبرانا نہیں۔ وہ لندن پلان اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کے ذریعے انہوں نے خان کو پابند سلاسل کرنا تھا اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ موقع دینا تھا کہ وہ الیکشن میں شامل ہو سکیں، فاشسٹ حکومت نے کندھوں پہ چڑھ کے ووٹ کو عزت دو کا نعرے کو دفن کر کے اس کے باوجود عدلیہ کو استعمال کیا۔ یہ میچ فکس تھا۔ ہمایوں دلاور جو ایک متعصب جج جس نے اس دن لندن بھاگ جانا تھا، اسی دن وہ فیصلہ کر لیا اور وہ فیصلہ یک طرفہ فیصلہ کیا جس کے اندر ملزم کو جو حق کے دفاع جو آئین پاکستان دیتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ ابھی زبانی فیصلہ آیا تھا، اس پہ عمل درآمد زبانی فیصلے کے 5 منٹ کے اندر پنجاب پولیس نے عمران خان کو جس انداز میں کڈنیپ کیا، ہم اس کے خلاف لیگل ایکشن آئین اور قانون کے مطابق لیں گے۔ قوم عوام حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسلام آباد کے وکلاء صرف اس لیے کہ آج جس انداز اور جس طریقے سے عمران خان کو جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، اس وقت وہ فیڈریشن کی علامت ہیں اور اس کو جس طرح ذہنی اور جسمانی اس کو کوفت اور تکلیف پہنچانے کے لیے اٹک جیل میں جس کیفیت میں رکھا ہوا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور آج بھی خان فولاد کی طرح چٹان کی طرح کھڑا ہے، اس کا ہمیں میسج ہے کہ گھبرانا نہیں، پوری قوم کو میسج ہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھ لیا وہ لندن پلان اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کے ذریعے انہوں نے خان کو پابند سلاسل کرنا تھا اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ موقع دینا تھا کہ وہ الیکشن میں شامل ہو سکیں، لیکن عوامی ریفرینڈم پرسوں کا اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی قوم عوام حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج اس فاشسٹ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے ووٹ کو عزت دو کا نعرے کو دفن کر کے اس کے باوجود عدلیہ کو استعمال کیا۔ یہ میچ فکس تھا۔ ہمایوں دلاور جو ایک متعصب جج جس نے اس دن لندن بھاگ جانا تھا، اسی دن وہ فیصلہ کر لیا اور وہ فیصلہ یک طرفہ فیصلہ کیا جس کے اندر ملزم کو جو حق کے دفاع جو آئین پاکستان دیتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح ابھی زبانی فیصلہ آیا تھا، اس پہ عمل درآمد زبانی فیصلے کے 5 منٹ کے اندر پنجاب پولیس نے عمران خان کو جس انداز میں کڈنیپ کیا، ہم اس کے خلاف لیگل ایکشن آئین اور قانون کے مطابق لیں گے۔ آج ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آج بھی یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ سی آئی انکانسٹیٹیوشنل جس کے اندر 2 غیر آئینی وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی کوئی قانونی اور لیگل حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے۔ اس کے ذریعے یہ ناٹک اور ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن سے بھاگنے کا ان کو ایک موقع مل جائے۔ وہ آج سیاست میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ اداروں کو، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر سکیں۔ لیکن ہم آپ کو اور پوری قوم کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جتنے آپ کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہوں گے، پبلک قوم ان کو دیکھ رہی ہے اور اس کا ہم سب احتساب لیں گے۔ آج وکلاء پہ سب سے بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چونکہ آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے۔ آج آپ کے قانونی جو حقوق ہیں،
جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں، چادر چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے۔ ہم یہ اگر تصور کریں کہ ایسا پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال نے نہیں دیکھا تھا، تو یہ مافیا پاکستانی قوم کے خلاف کھڑی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک کریڈیبل اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا ان کو موقع ملے، تاکہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنی حکومت کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آج بھی وقت ہے کہ ادارے یہ سوچیں کہ آپ کن کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ عدلیہ سوچے کہ وہ کن کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ عوام کے خلاف ایک سازش ہے، اور ہم اس سازش کو ہر حال میں ناکام بنائیں گے۔ تھینک یو۔ علی صاحب آؤ، علی آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے رول آف لا، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور قانون سب کے لیے برابر ہے کے لیے آج سیمینار کیا، جس میں ہمارے سارے وکلا، ہمارے سینئرز، ہمارے ایسوسیٹس، ہماری بہنیں، سارے بار ممبرز آئے۔ ان کا بہت بڑا مشکور ہوں ان کا بھی۔ اس کے علاوہ جو پنڈی سے اور ہمارے باقی تحصیلوں سے ہمارے جو آئے وکلا آئے، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اپنے بھائی شعیب شاہین صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب اور جتنے دیگر ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، ان سب کا، ہمارے ILF اسلام آباد کا، سب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ لوگ آئے اور وہ رول آف لا کے لیے آئے، کانسٹیٹیوشن کے لیے آئے، دستور کی بالادستی کے لیے آئے، اور عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ مانگنے کے لیے آئے۔ اور ہم نے اپیل بھی فائل کر دی، جو اپیل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگینسٹ دی کنوکشن، جو عمران خان صاحب کو ایک سزا سنائی گئی، جو سزا جو ہے وہ بہت کنٹروورشل ٹرائل کے بعد ہوئی، اس کے اوپر اپیل فکس ہو گئی ہے۔ صبح انشاءاللہ وہ بھی ڈویژنل بینچ کے سامنے لگ جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسری پٹیشن ہماری جو ان کو اٹک جیل سے ٹرانسفر کی تھی، اپلیکیشن پٹیشن، وہ بھی صبح کے لیے سنگل بینچ میں فکس ہو گئی ہے۔ سو انشاءاللہ ہم یہ رول آف لا کی، دستور کی، عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے اپنی مہم جاری رکھیں گے، اور اپنے وکلا برادری کے ساتھ مارچ بھی کریں گے۔ باقی جو ہماری لیگل ریکوائرمنٹس ہوں گی اپنے دائرہ قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، وہ بھی استعمال۔ اس میڈیا کے تواسط سے میں ایک چیف جسٹس کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں چیف جسٹس کے سامنے ایک درخواست رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمایوں دلاور کا ایک فیصلہ، ایک غیر قانونی فیصلہ، ایک غیر آئینی فیصلہ، جہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے اور خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور ایک آپ کا فیصلہ کہ آپ KPK میں اور پنجاب میں الیکشن کرائیں، وہ فیصلہ کہاں گیا؟ ہمیں شرم آتی ہے دنیا کے سامنے کہ دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن ایک ہمایوں دلاور کا فیصلہ۔ چیف جسٹس آپ پاورفل ہیں یا ہمایوں دلاور پاورفل ہے؟ ہمارے نظریے کے مطابق آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں، آپ پاورفل ہونے چاہیے، لیکن شرم کی بات ہے آپ پاورفل نہیں رہے۔ اگر نہیں رہے تو آپ اس کا ہمیں بتائیں کہ کیوں نہیں رہے۔ اگر آپ پاورفل ہیں تو ہمایوں دلاور کی انکوائری کی جائے کہ کیا وہ متسبانہ فیصلہ، بدنیتی پہ مبنی فیصلہ، وہ فیصلہ کیوں ہوا۔